السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابرار مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منفرد مہمان۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہم نے جن کو مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آفتاب رضوی صاحب۔ اور اس معاشرے میں انہوں نے کیا مقام حاصل کیا، اس حوالے سے اب ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ رضوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم ہے۔ آج آپ نے گوناگو مصروفیت سے ہمیں ٹائم دیا ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میرے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے جی۔ تو رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا آغاز فوٹو جرنلس ایسوسی ایشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ اس فیلڈ میں کب سے اس کو کر رہے ہیں؟ میں سر 89 میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا تھا جی۔ 30 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا جی۔ جرنلزم میں، تو بہت سے اداروں سے منسلک رہا، تو 30 سال کا عرصہ میں تقریباً 30 سال سے 31 سال کا عرصہ مجھے اس میں ہو گیا۔ تو رضوی صاحب یہ بتائیے کہ کیمرہ انسان کی آنکھ کی ساخت پہ کام کرتا ہے، آپ نے اپنی آنکھ سے کیا کیا چیزیں محفوظ کی ہیں؟ اس تھوڑی سی سٹوری ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں، انسان ساری زندگی کام کرتا رہے، لیکن چند لمحے اس کے ہاتھ میں ایسے آتے ہیں جو وہ اسے بھولتے نہیں، یاد رہتے ہیں، جو تاریخ کا حصہ بھی بن جاتے ہیں اور ہماری زندگی کا بھی حصہ بنتے ہیں اور ہمارے لیے ایک حوصلے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ چند ایک واقعات ایسے ہوئے جن میں ایک واقعہ میں سناتا چلوں کہ ایک واقعے سے مجھے بڑا ہوا کہ یہ جسے چچر والی کہتے ہیں علاقہ، فریڈ ٹاؤن، تو اس وقت میں نوائے وقت میں تھا، ساتھ اے پی نیوز ایجنسی امریکن اس سے کام کرتا تھا۔ تو وہاں کسی نے بتایا کہ وہاں ایک قبرستان ہے تو بچیاں وہاں پہ پڑھتی ہیں، تو میں متاثر ہوا کہ یہ سٹوری جو ہے نکلنی چاہیے باہر۔ تو میں گیا ہوں وہاں، تو وہاں جا کے ہیڈ مسٹر سے کہا کہ جی مجھے یہ تصویر بنانی ہے، یہ بڑے آپ کی جگہ کم ہے، اس کی وجہ سے قبرستان میں بیٹھ کے بچیاں جو ہیں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس کا اور یہ اجاگر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ سے کیا ہوگا، 7 سال ہو گئے مجھے اپلیکیشنیں دیتی سیکریٹریٹ میں اور ابھی تک تو اس کے حل نہیں ہوا، آپ کی تصویروں سے کیا ہو جائے گا یا سٹوری اخبار میں آنے سے کیا ہوگا؟ میں کہ جی ہم نے تو کوشش کرنی ہے، لوگوں کو ان کے مسائل دکھانے ہیں، تو مسائل سے روشناس کرانا ہمارا کام ہے، حل ہونا نہ ہونا وہ تو بات کی بات۔ بہرحال انہوں نے اجازت دی اور میں کوریج اس کی، تو کوریج کر کے تو میں آ گیا، بلکہ ایک بچی نے بھی مجھے سوال کیا اٹھ کے، بلکہ اس کی حالت یہ تھی واقعی جگہ بڑی کم تھی، اور قبرستان ساتھ ملکہ تھا، ایک دربار تھا، وہاں انہوں نے تختہ سیاہ بھی لگایا ہوا تھا اور بچیاں اور اساتذہ وہاں پڑھ بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے۔ تو وہ کوریج کی تصویریں بنائی اور میں نے اے پی میں چلا دی۔ اے پی کی تصویر جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ساری دنیا میں شائع ہوتی ہے، وہ ڈان میں بھی چھپی، باقی اخبارات میں بھی چھپی۔ ہونا یہ ہوا کہ اس کے چھپنے کے بعد وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے اس وقت، انہوں نے نوٹس لے لیا۔ نوٹس لیتے تیسرے دن تصویر چھپنے کے بعد وہ وہاں موقع پہ پہنچ گئے۔ آتے انہوں نے 2 کروڑ روپیہ دیا۔ آج وہ بلڈنگ جو ہے مثالی بلڈنگ وہاں بنی ہوئی ہے، ماڈل سکول ہے، اور ایک تصویر نے وہ سکول بنا دیا۔ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بتاتا ہوں کہ صحافت کی اپنی ذمہ داری ہیں، کوئی اپنے شعبے میں ہے، ڈاکٹر کی اپنی ذمہ داری ہے، وکلاء کی اپنی ذمہ داری، صحافت کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے مسائل کو اجاگر کیا جائے۔ وہ خود تو حل نہیں کر سکتا لیکن ارباب اختیار کے سامنے تو لا سکتا ہے، تو وہ سامنے لائے۔ یہ صحافت میں اولین ترجیح ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل جو ہے صحافت میں وہ اپنے قلم سے یا تصویر کے ذریعے سامنے لائیں۔ اچھا رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، جرنلزم کے حوالے سے بتائیے گا کہ فوٹو کے ساتھ جو کیپشن ہوتا ہے نیچے، اس کی کیا افادیت ہے؟ 16 سال صدر رہا۔ 16 سال صدر ہے۔
اور اس کا جو کیا کہتے ہیں بنیادی صدر جو پہلی جب تنظیم بنی تھی جی اس وقت بھی میں صدر تھا. جی جی. تو صدارت سے میں خود ہی پیچھے ہٹتا رہا. نوجوانوں کو میں نے موقع دیا فیلڈ میں کہ آپ لوگ آئیں کام کریں، ورنہ لوگوں کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ مجھے. تو دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا کہ فوٹو کے ساتھ کیپشن کی کیا افادیت ہے؟ دیکھیں تصویر خود بولتی ہے، کیپشن جو ہے وہ اضافی چیز ہوتی ہے. تصویر کے نیچے جو ہے وہ کیپشن اس کے متعلقہ مجبوراً لگاتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ اخبارات آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی اخبار اٹھائیں گے تو سب سے پہلے آپ کی نظر تصویر پہ پڑے گی، تصویر کے بعد آپ کی کیپشن و خبر پہ پڑے گی. تو صحافت میں تصویر کی بڑی اہمیت ہے، ریڑھ کی ہڈی کی مانت ہے جسم میں، اس کے بغیر صحافت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. جی. تو اس کی بڑی اہمیت ہے جی تصویر کی. اور جیسے کیپشن کیا کہا، کیپشن تو ایک اضافی چیز ہے، لیکن اخبار کی جو خوبصورتی ہے وہ تصویر ہی ہے اور اس کا ثبوت ہے. آپ کوئی خبر آپ شائع کر لیں، جب تک اس کی تصویر ساتھ نہیں ہوگی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی یہ خبر ٹھیک صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح اور غلط کی تصدیق کے لیے بھی تصویر کی بڑی اہمیت ہے. اچھا سر، ایسا کہ جیسا کہ 16 سال آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں گجرانوالہ میں فوٹوگرافر ایسوسیشن کے، لیکن آج کل جو ایسوسیشن ہے وہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ سر جی 2-3 حصوں میں کوئی بھی ہماری تنظیمیں نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ یہ تنظیمیں صرف یہی نہیں، یہ گڑبڑ تھوڑی بہت ہوتی ہے، یہ سارے ملک میں ہوتی ہے. جی. کہ جب کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوتی، وہ ہارنے لگتے ہیں تو وہ تنظیم دوسری بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس حل کوئی نہیں ہوتا تو وہ ایک سہارا لیتے ہیں، ورنہ تنظیم تو ایک ہی ٹھیک ہوتی ہے اور فعال بھی وہی ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا رضوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ آپ نے اپنا جرنلزم میں فوٹوگرافی کا جو شعبہ اس کو؟ دیکھیں فوٹوگرافی میرا ایک شوق تھا، تو مجھے 30 سال ہو گئے، میں نے پہلے ذکر کیا کہ 30 سال فیلڈ میں ہو گئے. یہ میرا انتہائی شوق تھا فوٹوگرافی. تو میں صرف فوٹوگرافر نہیں تھا، میں پہلے بیسیکلی آرٹسٹ تھا. جی. میں مصور بھی تھا شوقیہ، اور شوقیہ کیلیگرافر بھی تھا. مطلب بلکہ 8th کلاس میں میری پنجاب میں 3ری پوزیشن تھی اور ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن تھی کیلیگرافی میں کمپٹیشن میں. تو وہ بھی میں نے کیا. پینٹنگ میں بھی میں نے بہت سے انعامات لیے، حصہ لیا. اس وقت شمع آرٹ کونسل ہوتی تھی، اس میں بیسیکلی جو نا انسان کے اندر یہ ایک اپنی حص ہوتی ہے جس طرف جانا چاہتا ہے. تو وہ میری ایک حص تھی کہ پینٹنگ کا جو شارٹ فارم ہے وہ فوٹوگرافی ہے. کیونکہ پینٹنگ کرتے ہوئے کئی دن لگ جاتے تھے، مہینہ بھی لگ جاتا تھا، ہفتہ 10 دن بھی لگ جاتا، لیکن شارٹ فارم جو تھا کیمرہ تھا کہ تصویر بناؤ فوری رزلٹ حاصل کرو. بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک شارٹ فارم ہوتا تھا. لیکن سر اس میں تھوڑا سا آپ نے آ کے جیسے جیسے دور کے میں جدت آتا رہا تھوڑی سی چینجنگ کی ہے آپ نے فوٹوگرافی سے لے کے اب آپ آج کل اپنا کچھ چینلز بھی رن کر رہے ہیں، آپ خود سے آپریٹنگ بھی کیمرہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے. تو اس میں کیا ڈفرینس نظر آیا آپ کو؟ کون سی فیلڈ ٹھیک تھی؟ دیکھیں جی اخبار کی جو صنعت ہے اس وقت زوال پذیر ہے. جی. بہت سے اخبارات بند ہو گئے، چینل بھی کئی بند ہو گئے، اس کی کھپت بھی جو کم ہو گئی. انٹرنیٹ ہونے سے، موبائل میں یہ ساری فیسلٹیز ہونے کی وجہ سے اس پہ تھوڑا سا زوال آیا، یہ پیچھے چلی گئی صنعت جو ہے اخبار کی صنعت. اور آپ دیکھیں گے کہ سٹالوں پہ اخبارات پڑے ہیں اور خریدار بڑے بہت ہی کم ہیں، گھروں میں بھی نہیں آتے. انٹرنیٹ پہ یہ موبائل پہ سارے اخبارات موجود ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. ان کی فروخت بھی جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے یہ صنعت زوال پذیر تھی. آخر کار کیوں یہ کیوں زوال پذیر ہوئی؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ پہ اخبارات آ گئے ہیں، وہ گھر پہ اپنے بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پہ سارے اخبارات وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کی وجہ سے آگے دوسرا کوئی صنعت جو ہے کوئی حکومتی اقدامات کی وجہ سے
زوال پذیر ہو گئی ہے. اخبارات جو ہیں وہ ان کی سرکولیشن کم ہو گئی ہے. انہوں نے بھی مالکان نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے, سٹاف بھی کم کر دیا ہے. کم سٹاف سے وہ کم سٹاف سے یہ کام شروع کر دیا. لیکن نا اب عوام کے پاس اچھے سے اچھا اس وقت موبائل ہے, کوالٹی کا کیمرہ اس میں. کوئی بھی لوگ جو ہے اپنی تصویریں بناتے ہیں اخبارات کے لیے اور کسی بھی رپورٹر کو یا اخبارات کے ادارے کو بھیج دیتے ہیں کہ میری تصویر چھاپ دے. ان کی تصویر جو ہے وہ بالکل وہاں چھپ جاتی ہے اور وہ خبر بھی وہ بنا دیتے ہیں. تو اسے کیا ضرورت ہے اب فوٹوگرافرز کی بھی یا ہائر کرنے کی فوٹوگرافرز کو. تو وہ اس وجہ سے یہ جو ہے نا زوال پذیر ہوئی ہے. ایک تو وجہ یہ ہوگی کہ وہ زوال پذیر تھی. دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اچھے اچھے اینکرز بھی جو ہیں جو اچھے چینلوں میں بھی ہیں وہ بھی اپنا ولاگنگ کر رہے ہیں اور یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ اس وقت ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو چینج نہ کرے, زمانے کے ساتھ چینج نہ کرے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں نے بھی یہ اس دوڑ میں آیا ہوں اور میں نے الیکٹرانک جو میڈیا ہے وہ بھی جوائن کیا جی. آنے والے نیو ٹیلنٹ کو آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں, کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا بہت زیادہ مہنگے کیمرے خریدنے سے پہلے اس کام کو پوری طرح سیکھ لیا جائے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت قیمتی بڑے اچھے کیمرے لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن ان کے اپنے سسٹم کیمرے کے اندر کا پتہ نہیں ہوتا, ان کے اندر سیٹنگز میں کیا آپشنز موجود ہیں. تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ 2-3-4 لاکھ کا کیمرہ خرید لیا جائے, بلکہ کم پیسوں سے کیمرہ خریدا جائے اور اس کے سیکھنے کے بعد مکمل عبور حاصل کرنے پر جو آپ کو ضرورت محسوس ہو پھر آپ انویسٹ کرنا شروع کر دیں. اور جس کام کو بھی پکڑیں, اگر فوٹوگرافی آپ نے جوائن کی ہے تو فوٹوگرافی پہ پورا دھیان دیں, اس پہ عبور حاصل کریں اور عبور حاصل کیے بغیر کوئی بھی شخص اپنی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جی بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے GFEP کے پلیٹ فارم پہ آ کے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, کسی دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی نئی شخصیت کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.